پر پاؤں ٹکتا ہی نہیں ہے اس کا. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سی ایم اور پی ایم ہوں اور کالر اونچی کر کے چلتا. میں ہی تو کہتا ہوں کہ اگر ہم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکیں گے اور ہمارا تعلق رب کریم سے ہوگا تو ہماری کیا حالت ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. ہمارا تعلق اللہ سے اگر ہو جائے اور ہم مسجدوں کو آباد رکھیں جیسے رمضان میں آباد رکھتے ہیں تو یاد رکھو کہ پھر اس زمین پر ہم سے کامیاب اور ہم سے بہتر انسان میں یہ کہوں گا کہ اس دل کو صاف کر لو. اگر کسی کے طرف سے کوئی ناراضگی ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر کوئی جوان ہے اور اس کے ماں باپ اگر اس سے راضی نہیں ہے تو جائے ماں باپ کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لے. جب تک اس کے ماں باپ راضی نہیں، رب راضی نہیں ہوگا. یہ اعتکاف، یہ روزے، یہ صدقہ اور یہ خیرات، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی 2 بھائیوں میں ناراضگی ہے، فوراً راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث بھی ہم کو یاد ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند نہیں کرنا چاہیے. برسوں ہو جاتا ہے سلام کلام نہیں 2 بھائیوں میں. کون سی دین ہم دنیا میں لا رہے ہیں؟ کون سی دین ہم دنیا میں پہنچا رہے ہیں؟ یاد رکھو کتنے بیانات ہوتے ہیں، یہ یوٹیوب پر بھرا ہوا ہے. کبھی اتنے بیانات ہوئے نہیں جتنے ہو رہے، لیکن کبھی بھی اتنی بدعملی نہیں تھی زمین پر جتنے اب ہو رہی ہے. کم ہی سنتے تھے، عمل کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اتنے بیانات، صحابہ اتنے لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی میرے بھائیوں، مختصر. لیکن جو سنتے تھے رب کی قسم مرنا گوارا تھا مگر اس سے پھرنا گوارا نہیں تھا. وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری خوبیاں، ہر طرح کی برائیاں اس پاک پروردگار عالم احکم الحاکمین مالک الملک رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین رب العالمین نے اکیلا اور تنہا بغیر کسی شرکت غیر کے سارے کائنات عالم کو رچایا اور بسایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، ان کے سارے رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین، عزت و ادب اور احترام کے قابل دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج 22 رمضان المبارک ہے اور 23 کی تاخیرات۔ دیکھتے دیکھتے کتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتے گنتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج 22 روزہ ہونے والا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مشغول، اور آنے کے بعد مسجد میں یہ بھی دیکھا الحمدللہ بہت سارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے اعتکاف کو اور ان کی عبادت کو قبول فرمائے، اور میں ان سے کہوں گا کہ پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج دعا کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے پاس یہ دعا ہی ہے جس کے تعلق سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، ہمارا ہتھیار دعا ہے، دعا ہی ہے۔ اس مہینے کا نام شہر الدعاء بھی۔ خیر، میں نے جو آیات تلاوت کی ہے مشہور آیت ہے۔ دیکھیے بہت سارے بھائی بہت عبادت میں لگے ہوئے ہیں، روزہ رکھنا بھی آسان نہیں ہے، تھوڑی تکلیف ہی ہے، قیام کرنا یہ بھی تھوڑی تکلیف ہی ہے، مگر قیام کے تعلق سے بھی آیا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو نیک نیتی کے ساتھ، ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو بہرحال اتنی محنتیں ہم کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے قد افلح، کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟
قد افلح من تزکا، جس نے پاکی حاصل کی۔ کس چیز کی پاکی؟ کس چیز کی پاکی؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ توبہ کے اندر اللہ کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک ناپاک، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر پاک ہے، صاف ہے، بہترین عطر اور خوشبو لگاتا اور بہترین کار پر پھرتا، پھر بھی اللہ کہا ناپاک۔ کس چیز کی ناپاکی ہے؟ عقیدے کی ناپاکی۔ تو کامیاب وہ ہے جس نے عقیدے کو درست کر لیا۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پاکی یہاں اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ہے، جس نے عقیدے کو پاک کیا، جس نے دل کو صاف کیا، جس نے گھر کو صاف کیا، جس نے کپڑے کو صاف کیا، اپنے بدن کو صاف کیا، وہ کامیاب ہے۔ تو عقیدہ، اصل چیز عقیدہ ہے، یہ دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو تمہارا پورا بدن صحیح رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جائے۔ آج ہارٹ اور دل آپ محسوس کر سکتے کہ سیکنڈوں کے لیے بھی اگر کھڑا ہو جائے، دل ٹھہر جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دل جو ہے یہ درست رہنا چاہیے۔ میں کھلے طور پر چند باتیں، جمعہ ہے آج، دیکھیے یہ دل ہی صحیح نہیں، یہ دل جو ہے نا یہی صحیح نہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم افشوا السلام بینکم۔ کہا کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئے، اور کوئی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ آپس میں محبت پیدا نہ کر لے۔ اور کہا محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تو محبت پیدا ہوگی۔ اصل چیز یہ محبت ہی ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ یہ محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، اگر دل آپ کے صاف نہیں ہے، یاد رکھ لو کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہوگی کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال رب کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ خود علیم بذات صدور ہے، دل کی باتوں کو خود اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے ان کے تعلق سے جو کینہ رکھتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کلام بند ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کو رکھو جب تک ادھر، جب تک وہ آپس میں من نہیں لیتا اللہ کے یہاں اس کے اعمال کی کوئی وقت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں نیک ہونا چاہیے، ہمارے دل صاف رہنا چاہیے۔
قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے بدن کو بھی پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارا نفس پاک ہو۔ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم زمین سے، مٹی سے، اس جسم کا خوراک مٹی سے ہی ملتا ہے۔ اس جسم کا جو خوراک ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ زمین کی پیداوار ہی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ نفس، روح ہے۔ وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے۔ اس کا خوراک بھی اوپر سے آیا۔ آپ جتنے قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ جتنے ذکر کرو گے، جتنے اللہ کو یاد کرو گے، یہ آپ کے روح کی غذا ہے۔ آپ کا روح تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو روح کی بھی غذا ہے، جسم کی غذا تو ہے ہی، تو روح کی غذا اوپر سے، روح اوپر سے آئی، غذا بھی اس کا اوپر ہی سے آیا۔ تو خلاصۃ الکلام صرف یہ ہے کہ میرے بھائیو، وقت حالات کو بھی تو آپ دیکھو۔ آج امت کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہی نہیں، رونا آتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہم غریب ضرور تھے، ہماری جماعت غریب ضرور تھی، ارے یہیں کی بات آپ دیکھو، لیکن محبت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ جب اس مسجد کا تارپن کا جو فاؤنڈیشن ڈالا گیا تھا، اس زمانے میں جو بھائی تھے بہت چلے گئے، اللہ غریق رحمت کرے، ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ کچھ بھائی باقی ہیں، چند صورتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رکھ۔ محبت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ کہہ یہ رہا تھا، دماغ میں یہ بات تھی کہ پہلے محبت تھی، اخلاق تھا، جماعتی کشش تھی۔ آج وہ سب فقدان ہو چکا، سب ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارے لیے کون نمونہ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ارے قرآن میں کیا نہیں ہے، احادیث میں کیا نہیں ہے، نبی کی زندگی میں کیا نہیں ہے؟ آپ صلح حدیبیہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ صلح نامہ لکھا جا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا رحمان رحیم کو میں نہیں جانتا، پرانے دستور کے مطابق لکھو بسمک اللہ۔ حالانکہ صحیح تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضد پر نہیں آئے، کہا ہٹا دو رحمان رحیم کو، بسمک اللہ ہی لکھو، صلح کرنا، وہ بھی صلح کافروں سے۔ پھر لکھا یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ۔ کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ ہم سمجھتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، لکھو محمد بن عبداللہ۔ کہا علی مٹا ڈالو رسول اللہ۔ کہا کہ میں تو ایمان لایا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اسے کیسے مٹا سکتا ہوں؟ کہا نہیں، لاؤ مجھے بتاؤ۔ آپ نے رسول اللہ کے لفظ کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ صلح کرنا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہو صحابہ کچھ شرائط ایسے تھے جس سے صحابہ کے دل کو تکلیف پہنچی تھی کہ تمہارا اگر مدینہ گئے تو واپس کرنا ہوگا، اور ہمارا اگر کوئی گیا تو ہم واپس گئے۔ کہا چلو، کہا یہ شرط بھی منظور ہے۔
صحابہ غم زدہ تھے. لوٹتے وقت راستے میں سورہ نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہا یہ صلح ہی فتح مبین کی دعوت دے رہی. اور سب کو ہم جانتے ہیں یہ صلح ہی مکہ کو فتح کر دیا تھا. آج آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ایک جھکنے کے لیے تیار نہیں، ایک ماننے کے لیے تیار نہیں. دونوں کتاب و سنت کے حامی، دونوں کتاب و سنت کے ماننے والے، دونوں بھائی ہیں، ایک ماں باپ کے ہیں، پھر بھی قرآن حدیث آج ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دین سمجھ کر استعمال نہیں ہو رہا. آج کچھ ہی دن کی پہلے کی بات، ایک آدمی آیا میرے پاس، کان میں کہتا ہے کہ مولانا یہ جو ہے مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کم مہر ہونا چاہیے. میں کہا بالکل، جو کم مہر پر شادی ہے وہ خیر ہے، یا کم خرچے پر جو شادی ہوتی ہے وہ اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے. لیکن تم 5 لاکھ جو کٹنم لیے ہو تو حدیث نہیں نظر آئی تم کو؟ مہر کم ہونا چاہیے اور کٹنم 5 لاکھ ہونا چاہیے. اور پھر مسلمانوں، یہ کسی اور کی بات نہیں کرتا، ان کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم صحیح پر ہیں، ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں. ذرے باتوں پر آج دین کو اپنے لیے استعمال کیا جاتا. میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ اس دل کو صاف کر لو. اگر کسی کے طرف سے کوئی ناراضگی ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر کوئی جوان ہے اور اس کے ماں باپ اگر اس سے راضی نہیں ہے تو جائے ماں باپ کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لے. جب تک اس کے ماں باپ راضی نہیں، رب راضی نہیں ہوگا. یہ اعتکاف، یہ روزے، یہ صدقہ اور یہ خیرات، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی 2 بھائیوں میں ناراضگی ہے، فوراً راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث بھی ہم کو یاد ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند نہیں کرنا چاہیے. برسوں ہو جاتا ہے سلام کلام نہیں 2 بھائیوں میں. کون سی دین ہم دنیا میں لا رہے ہیں؟ کون سی دین ہم دنیا میں پہنچا رہے ہیں؟ یاد رکھو، کتنے بیانات ہوتے ہیں، یہ یوٹیوب پر بھرا ہوا ہے. کبھی اتنے بیانات ہوئے نہیں جتنے ہو رہے، لیکن کبھی بھی اتنی بدعملی نہیں تھی زمین پر جتنے اب ہو رہی ہے. کم ہی سنتے تھے، عمل کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اتنے بیانات، صحابہ اتنے لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی میرے بھائیو، مختصر. لیکن جو سنتے تھے، رب کی قسم مرنا گوارا تھا مگر اس سے پھرنا گوارا نہیں تھا. وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگی. کیا نہیں معلوم ہے آپ کو؟ معلوم نہیں ہے تو عمل کرنا معلوم نہیں. ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں یہاں وہاں لوگ کھڑے تھے. آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے. انسان ہے، کبھی کبھی بڑوں کو بھی لیٹ ہو جاتی. آ رہے تھے تو سب سے پہلے جو آواز ان کے کان میں پہنچی، اجلسو، وہیں بیٹھ گئے. کہاں؟ جوتا نکالتے ہیں وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے، نظر پڑی، کہا عبداللہ اب وہاں بیٹھ گئے ہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آ رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اسلام یہی ہے، دین اسی کا نام ہے کہ نبی نے جو کہا وہ کیا جائے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. کہا عبداللہ میں نے تم کو نہیں کہا، آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ. آج اگر ہمارے اندر دین ہوتا تو آج اتنے لمبی چوڑی بیان
اور پروگرام لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو دیکھ کر لوگ مسلمان، ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتا۔ ایک زمانہ تھا، ارے اسی ملک میں جب غیر مسلم سفر پر جاتا تو مسلمان کو کہہ کر کے جاتا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے اور میرے گھر کی ذرا حفاظت کرنا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان وعدے کا، قول کا، قرار کا اور اخلاق کا بہتر ہوتا۔ اور آج افسوس، کیا کہا جائے نہ کہا جائے، افسوس مسلمان کو کوئی کرایہ پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس، اخلاق اونچی رکھو اور اپنے دل کو پہلے پاک کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے پاکی حاصل کی، اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھا، کامیاب کامیاب۔ آج رمضان ہے، مسجدیں بھری پڑی ہیں، کاش غیر رمضان میں بھی عصر کی نماز میں اگر آپ ایسے رہتے جیسے ابھی ہے نا، کامیاب ہو جاتے، کامیاب ہو جاتے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھا وہ کامیاب۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی اللہ کے پاس جھک جانے میں۔ آج جس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، لوگ دوڑتا ہے۔ کوئی سیاسی آدمی آ گیا، بھاگ جائے گا ابھی سب مسجد چھوڑ کر کے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اس سے اگر تعلق رہتا ہے نا سی ایم پی ایم سے، تو آدمی زمین پر پاؤں ٹکتا ہی نہیں ہے اس کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سی ایم اور پی ایم ہوں، اور کالر اونچی کر کے چلتا۔ میں ہی تو کہتا ہوں کہ اگر ہم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکیں گے اور ہمارا تعلق رب کریم سے ہوگا تو ہماری کیا حالت ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارا تعلق اللہ سے اگر ہو جائے اور ہم مسجدوں کو آباد رکھیں جیسے رمضان میں آباد رکھتے ہیں، تو یاد رکھو کہ پھر اس زمین پر ہم سے کامیاب اور ہم سے بہتر انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کم سے کم اللہ سے وعدہ کرو اس مہینے میں کہ آج کے بعد، دیکھو یہ بھی بتایا ہمارا تعلق اسلام سے کیسا ہے۔ لباس جیسا، ابھی ہم جائیں گے اس کو اتار کر پھر رکھ دیں گے گھر میں، اس لباس کو اتار دیں گے۔ ہمارا تعلق اسلام سے لباس جیسا نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمارا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ کوئی بھی رنگ لے لو، اودا، پیلا، نیلا، ہرا، کوئی بھی رنگ لے لو، اب پانی میں ملا دو، ملا دیا پانی میں، اب وہ رنگ پانی سے الگ ہوگا یا پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اسلام ہم سے الگ نہیں ہوگا، ہم اسلام سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور اسی کو رب کریم نے قرآن کے اندر کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیشہ اسلام پر رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسلام پر آنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو مسجد میں آئے تو ذرا کپڑا اوپر کر لیتا ہے، ٹخنے سے اوپر۔ مسجد میں اسلام ہے، اور مسجد کے باہر
اسی وجہ سے خرابی آئی ہے۔ ٹخنے سے اوپر مسجد میں بھی کپڑا ہمارا ہوگا، مسجد سے باہر بھی ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ٹخنے سے جو نیچے کپڑا ہے وہ جہنم کا حصہ۔ ہم مسجد مسلمان اور بیپار میں مسلمان نہیں۔ ہر حال میں آپ کو اسلام پر چلنا ہوگا، ہمیشہ اسلام پر رہنا ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں بہت آئی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے صرف دو بات یہ ہے کہ اگر تم اچھے بن گئے تو ہمارا ایک خاندان ہی نہیں، ایک سماج ہی نہیں، ایک شہر ہی نہیں، ایک ملک اچھا بن جائے گا۔ عورتوں کا کردار بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، میں یہ بھی جانتا ہوں بچپن سے کہ جو ماں اور بہنیں آئی ہیں الحمدللہ اکثریت ان میں موحدہ ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو پہچاننے والی ہیں۔ تھوڑے سے بدلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کی ہم اصلاح کر لیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، محدثین کی مائیں فجر میں بچے کو اٹھا کر بیٹے وضو بنا لے، یہ ٹوپی ہاتھ میں لے کر یا عمامہ اور پگڑی ہاتھ میں لے کر کھڑی رہتی تھی۔ جب یہ لوگ دنیا میں نام پیدا کیے، بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ جو عبادتیں کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق سب عبادت میں جٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی عبادت کو قبول فرما لے، اور اے اللہ سب کے دلوں کو پھیرنے والا تو ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا بندوں کا دل رب کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف پھیر دے، ہمارے دل کو مسجد کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو ہدایت دے، اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے بچوں کو دین پر اسلام پر قائم رکھ، اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھ، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ دنیا سے لے بھی چل ایمان اور اسلام کی حالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے لے چل۔ اے اللہ تو اپنا محتاج بنا، غیروں کا محتاج نہ بنا۔ اللہ تو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ غیروں کے سامنے نہ جھکا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔